آج بہت سے لوگ آوارہ گردی میں مبتلا ہیں، خواتین میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا بہت بڑا سبب یہ موبائل ہے۔ بہت سے لوگ کھلی فضاؤں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آوارہ گردی کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس منبر سے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر کوئی نہ دین تھا اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ رب کائنات کی طرف سے اس قرآن کا نزول ہوا ہے، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لوگو تفرقہ بازی کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو، ناچاقی کو مٹاؤ اور اتحاد و اتفاق کو قائم کرو۔ اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سورس کیا ہے میرے بھائیو؟ رب واحد پر ایمان۔ کس پر ایمان؟ اللہ رب العالمین پر۔ ایک رب کے ماننے والے 33 کوٹی یا 33 کروڑ دیوی دیوتا سے بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ الہ واحد، الہ معبود تو ایک اور تنہا ہے، اور جو ایک رب کو مانتا ہے وہ یکجا ہو سکتا ہے، متحد ہو سکتا ہے، متفق ہو سکتا ہے، یونائٹڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان رب کائنات پر نہ ہو وہ ہر جگہ تفرقہ بازی کرے گا، ہر جگہ انتشار پھیلائے گا، ہر جگہ ناچاقی پیدا کرے گا، ہر جگہ دراڑ پیدا کرے گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں فلاں فلاں سے نہیں بولتا ہے، فلاں کو فلاں سے دشمنی ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو محبت کر دے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومنین بھائی ہیں۔ میں یا ہمارے مبارک صاحب یا دیگر لوگ دور دراز سے کس ناطے سے آئے ہیں؟ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، ورنہ میں چند دنوں کے لیے آیا اور یہاں کیسے پہنچتا؟ ایمان ہی کا تو رشتہ ہے نا، اور تو کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے۔ ایمان کا رشتہ یہ سب سے بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، کسی سے کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں یہاں اس گاؤں میں، اب اتنے لوگوں میں سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ اگر محبت ہوتی تو یہاں یہ میدان تنگ پڑ جاتا، یہ میدان اپنی وسعت کے باوجود تنگ دامانی کے لیے شکوہ کنا ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رنجش کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ اور کپٹ کی وجہ سے یہاں لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں، جبکہ ایسے دینی پروگرام بہت ہی کم منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود دین کا شوق نہیں رہ گیا۔ ابھی کیا کر رہے ہوں گے لوگ؟ زیادہ سے زیادہ موبائل چلا رہے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، یا گپ شپ ہانک رہے ہوں گے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو دینی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنا سایہ فگن کرتے ہیں۔ فرشتے ہم نہیں دیکھ رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں پر فرشتے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، پر بچھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو بیان فرمائی
کہ اللہ رب العالمین مغفرت سے نواز دیتا ہے اور کہتا قوموا مغفورا لکم، تم جا رہے ہو، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 100 مرة، اور میں نبی ہوں، اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں اللہ رب العالمین سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ بھلا بتاؤ، اگر ہمارے دل میں مغفرت کا شوق ہوتا، مغفرت کا مطلب سمجھتے اور مغفرت کی اہمیت کو سمجھتے تو ہم دینی مجلس میں ضرور حاضر ہوتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان سے کہا جائے گا کہ تم گناہوں کا بوجھ لے کر کیوں آئے؟ کیا تمہیں مغفرت کا موقع نہیں ملا تھا؟ تو کیا کہے گا آدمی؟ ہم نے ایسی مجلس کو پایا لیکن ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابھی جتنے لوگ اس دینی مجلس کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ اور موبائل میں مشغول ہیں، یہ سب اپنے آپ کو آخرت میں ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ ذلت کا سبب ہے۔ اس سے کہا جائے گا آج اگر تمہیں معاف کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ وہ گنہگار آدمی کہے گا کہ اللہ پوری دنیا کی دولت مل جائے تو وہ بھی مغفرت کے طلب میں دینے کے لیے تیار۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم کو ہم نے بہت سے زندگی میں مواقع دیے اور تم نے تمام تر چانسز کو گنوا دیا اور تمام کو برباد کر دیا۔ آج تمہارے لیے کوئی مغفرت کا سامان نہیں ہے۔ اس دن آدمی پچھتائے گا۔ آخرت کا دن ہوگا میرے بھائیوں۔ خاص طور سے خواتین کے اندر یہ بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے، الا من رحم ربک۔ یہ بات نوٹ کر لیں، خواتین بیٹھی رہ جائیں گی، اور بیٹھی رہ جائیں گی تو ایسے نہیں، زبان کو ضرور کھولیں گی۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے جہاں پر 3 عورتیں ہوں اور اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نے تینوں عورتوں کو خاموش پایا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ آدمی ہے جو 3 عورتوں کو یکجا پائے اور گپ شپ کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ اب گپ شپ میں ہماری خواتین زیادہ ٹائم ضائع کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج نوجوان لوگ کتنے نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، بالکل بیکار ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کام میں مشغول ہوتا ہے تو مان لیا کہ بھائی مشغول تھا جس کی وجہ سے نماز میں حاضر نہیں ہو سکا، اور بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی نہ پڑھائی لکھائی کر رہا ہے نہ نماز روزے کا اہتمام کر رہا ہے، بس یہاں سے وہاں لیفٹ رائٹ کرتا ہے اور موبائل میں مشغول رہا کرتا ہے۔ یہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے، آخرت کو بھی نیست و نابود کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن شبابہ فیما افنا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گنوا دیا؟ کیا جواب ہوگا؟ جوانوں تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے یا نہیں ہوگے؟ ہمیشہ جوان رہو گے؟ کون گارنٹی لیتا ہے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ہمیشہ جوان رہنے کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں لے سکتا ہے تو آخر فکر تو کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے کہ مرنا ہے، مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے۔ مرنے کے بعد یسأل لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل، انسان کا قدم بھی ڈگمگائے گا نہیں، ادھر سے ادھر ہلے گا تک نہیں، یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ عن شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس سے صحت کے بارے میں، عن صحتہ، اس سے تندرستی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تندرستی کے دنوں میں تم کیا کر رہے تھے؟ موج مستی کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے آخر؟ اور عمر کے بارے میں وعن عمرہ فیما ابلا، کہ تم نے اس عمر کو کس چیز میں گنوا دیا، اس سے پوچھا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ،
مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا، اللہ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، کل تو مرنا ہی مرنا ہے، لیکن کل کی تیاری جو آج نہیں کرتا ہے وہ کفے افسوس ملتا ہے، اور جب کفے افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امتحان کی تیاری جو لڑکے پہلے سے کر لیتے ہیں تو وہ پرچے حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ آخرت کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہاں کا معاملہ تو بالکل ہی لاسٹ اور فائنل چانس ہے۔ دوبارہ دنیا میں کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ یا تو ری ایگزامینیشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، دوبارہ ایگزامینیشن دے سکتا ہے، لیکن دوبارہ دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس دن کے بارے میں ذرا سوچو مسلمانوں، غور کرو تم، اور تم سوچو کہ تم کہاں کھوئے جا رہے ہو، کس کے بہکاوے میں آ رہے ہو۔ تمہارا دوست جو تم کو بہکا کر لے جاتا ہے، نماز چھوڑا دیتا ہے، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، تعلیم سے دور کر دیتا ہے، وہ کب تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے؟ جب تک تم اس کی بات مانتے رہتے ہو تب تک۔ کل کے تمہارے پاس کچھ نہ رہ جائے تو وہ دوست تم سے ایسا بیگانہ ہو جائے گا کہ گویا کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی سنا بھی نہیں، اور کبھی پہچانا بھی نہیں۔ تو ایسے بے وفا دوستوں کی دوستی میں تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو۔ سوچو ایک لمحے کے لیے نوجوانوں، سوچو اللہ کے واسطے۔ واللہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، میں نے بھی سبق حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ پڑھنے والے تھے ان میں سے کتنے لوگ جو کھیل کود میں اپنی زندگی گزار دیے، آج بھی میرے سامنے، میں جاتا ہوں ان کے سامنے تو وہ کیسے افسوس کرتے ہیں، حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا تم کل قیامت کے دن حسرت بھری نگاہ سے لوگوں کو نہیں دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے گا، وہ بڑا خوش ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو میرا انعام، میرا رزلٹ دیکھ لو۔ آج کسی کا بیٹا فرسٹ ڈویژن لاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے، پورے گھر والے کو خوشی ہوتی ہے، اس لڑکے کو خوشی ہوتی ہے، تمام کے تمام اعزاء، تمام کے تمام اقارب اس کو بدھائی دیتے ہیں، اس کو وش کرتے رہتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے ہیں؟ بھلا بتاؤ، قیامت کے دن جب جنتی آدمی کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ مجھے جو اللہ رب العالمین نے نام اعمال دیا ہے اس کو ذرا دیکھ لو، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے دائیں ہاتھ میں اپنا نام اعمال تھما دیا ہے۔ دوسرا آدمی جس کا رزلٹ بہت ہی برا ہوگا، بہت ہی بدترین ہوگا، وہ کہے گا اے کاش یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا، میرا رزلٹ آؤٹ نہ ہوتا تو کائنات کے سامنے میری فضیحت، میری ذلت، میری رسوائی نہ ہوتی۔ آج کسی کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ فلاں تمہارا بیٹا فیل ہو گیا ہے، وہ سر چھپا لیتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے۔ دوسرے کسی چار آدمی کے بیچ میں اگر کہہ دیا جائے فلاں کا بیٹا تو فیل ہو گیا ہے، وہ دوبارہ اس مجلس میں نہیں جاتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسلمانوں ذرا سوچو کہ جہاں ہم ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، ہماری اولاد ہوگی، تمام کے سامنے اللہ رب العالمین ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اور کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایسے ایسے کارنامے انجام دیا ہے، یہ فلاں شخص ہے جو فلاں فلاں کام کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ فیل ہو گیا ہے، یہ ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے۔ قیامت کا منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اسی لیے کہا کرتے تھے اللہ رب العالمین قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت سے اور اہانت سے، توہین سے بچا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آج ہم کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر فکر جاگ جائے، ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جائے، تب تو اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگیں۔
اور اللہ رب العالمین سے ویسے ہی دعا کریں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری زبان پر دعا بھی نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیا جائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے۔